السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ امجد اقبال۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نظریہ قانون طلب، اس کے مفروضات اور معاشیات کے علم میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا آج کا مقصد ہے۔ طلب کا نظریہ معاشیات میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح صارفین مختلف قیمتوں پر اشیاء اور خدمات کی خریداری کرتے ہیں۔ طلب کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے کہ جو صارف ایک مخصوص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو۔ عام طور پر قیمت اور طلب میں الٹا تعلق ہوتا ہے، یعنی جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب اس چیز کی بڑھ جاتی ہے، اور جب قیمت اس چیز کی بڑھتی ہے تو اس کا اثر اس کی طلب پہ کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اشیاء کے متبادل کا اثر: اگر کسی شے کی قیمت کم ہونے پر لوگ اس کے متبادل سے ہٹ کر اسے خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور قیمت بڑھنے پر متبادل اشیاء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مستقبل میں قیمت کی توقعات کا اثر نہیں۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارفین کو مستقبل کی قیمتوں کے بارے میں کوئی خاص توقع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجودہ قیمتوں کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ طلب کا شیڈول، یعنی اس کا اب ہم قانون طلب کے مفروضات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مفروضات ہیں، اگر یہ پورے ہوں گے یہ چیزیں تو پھر یہ قانون طلب اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکے گا معاشیات کے روح سے۔ اگر یہ مفروضات یا ازمپشنز پوری نہیں اترتی تو یہ قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 1 پہ ہے صرف قیمت میں تبدیلی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ صرف قیمت میں تبدیلی ہو کسی چیز کی، اور باقی سب عوامل ویسے جو کہ تو رہیں، جیسا کہ آمدنی، لوگوں کی آمدنی سیم رہے، لوگوں کے ٹیسٹ، لوگوں کی پسند ناپسند، ذائقے سیم رہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے صارف کا عقل مند باشعور ہونا۔ یہ نہ ہو کہ وہ شعور ہی نہ رکھتا ہو چیزوں کی اہمیت کے بارے میں، ان کی لگژریز، ان کی کمفرٹس، ان کی کنزمپشن کے بارے میں۔ ایک باشعور کے انسان، اس کے اوپر یہ قانون کا اطلاق ہوگا، باقیوں پہ نہیں ہوگا۔ آگے نمبر 3 پہ ہے معاشرتی ذوق میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ لوگوں کا ٹرینڈ ہی چینج ہو جائے، ان کی پسند ناپسند میں تبدیلی آ جائے، تو پھر بھی یہ قانون پورا نہیں اترے گا، یعنی طلب کا قانون اپنی اہمیت کھو بیٹھے گا۔ اچھا، آلٹرنیٹ اشیاء کا متبادل کا اثر: اگر آلٹرنیٹ چیزیں، مثلا ایک صرف ایک کمپنی بنا رہی ہے ایکسل کے نام سے، دوسری اور کسی نام سے، تو اگر آلٹرنیٹ کی قیمت میں کسی قسم کا رد و بدل ہوگا تو وہ پہلی چیز جو ہے اس کا آلٹرنیٹ رکھنے والی چیز۔ طلب کا قانون، انگلش میں اسے لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ طلب کا قانون کہتا ہے کہ اگر باقی سب عوامل وہی رہیں تو کسی چیز کی قیمت بڑھنے پر اس کی طلب کم ہوگی، اور قیمت کم ہونے پر اس کی طلب بڑھ جائے گی۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل کی موبائل فون کی قیمت 50,000 روپے ہے، اور یہ کم ہو کر 40,000 روپے ہو جائے گی، تو زیادہ تر لوگ اسے خریدنا پسند کریں گے۔ اسی طرح اس کے الٹ اگر قیمت بڑھ کے 50,000 سے 60,000 روپے فی موبائل ہو جائے تو لوگ اس کی خریداری کم کر دیں گے۔ اب ہم قانون طلب کی معاشیات کے علم میں اہمیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے قیمت کا تعین۔ طلب کے قانون کی بنیاد پر مختلف اشیاء کی قیمتیں متعین کی جاتی ہیں، جبکہ
طلب اور قیمت کا تعلق واضح ہوتا ہے تو پیداوار کنندگان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس قیمت پر چیزیں بیچ کر وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ یا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ صارفین کے رویوں کو سمجھنا طلب کے قانون سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس طرح صارفین مختلف قیمتوں پر رد عمل دکھاتے ہیں۔ اس سے مارکیٹ کی حرکات کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے اور اس کے مطابق مارکیٹنگ کی حکمت عملی وہ بناتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے پیداوار کی منصوبہ بندی۔ اگر کسی شے کی طلب زیادہ ہو تو اس کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر طلب کم ہو تو پیداواری سطح کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح طلب کے قانون کی مدد سے پیداوار کی منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے وسائل کا بہتر استعمال۔ چونکہ معاشی وسائل محدود ہوتے ہیں، طلب کے قانون کی مدد سے ان وسائل کو ان اشیاء پر خرچ کیا جاتا ہے، ان اشیاء کی خریداری پر خرچ کیا جاتا ہے جن کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وسائل کے بہتر استعمال میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے پالیسی سازی میں مددگار۔ اس قانون سے حکومتیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، کیونکہ وہ جو اپنی پالیسی ٹیکس کے بارے میں بناتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ایسی چیز پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے جو لوگوں کی عادات میں شامل ہے یا جسے لوگ چھوڑ نہیں۔ مثلا اس کی مثال سگریٹ سے لیں، گورنمنٹ اس کو مطلب اس کی استعمال کو کم کرنے کے لیے ٹیکس ہر سال اس پہ بڑھاتی ہے، سائنس ڈیوٹی کی صورت میں اس میں انکریز کرتی ہے، لیکن اس کے شوقین حضرات اس کے جو ہیں جن کو اس میں فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کی بڑھتی ہوئی قیمت کے باوجود اس کا خریدنے کی اس کی طلب میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ اس لیے گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پینا ہے وہ پی کے رہیں گے، چاہے سگریٹ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے۔